الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم سب کو، آپ کو، مجھے اور پورے عالم اسلام کو یہ نیا سال مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ سال مسلمانوں کے لیے اور خاص کر کے مظلوم کافروں کی قید میں گرفتار ان
مسلمانوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے اللہ کرے یہ سال مبارک بھی ہو اور باعث راحت بھی ہو۔ اکثر لوگوں کا اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں تک کا خیال یہ بن گیا ہے یا پروپیگنڈے نے بنا دیے ہیں محرم کے مہینے کو شریعت میں جو عظمت حاصل ہے، عزت ملی ہے، حرمت ملی ہے، تو یہ اس لیے ملی ہے کہ اس مہینے میں واقعہ کربلا رونما ہوا تھا، اور کربلا میں نواسہ رسول فرزند حیدر کرار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کنبے کے کئی افراد کے ساتھ بڑے ظلم سے، بڑی بے دردی سے، حالت مسافری میں انہیں شہید کیا گیا۔ ان پر ظلم ہوا، اور اس واقعہ کی وجہ سے محرم محترم ہو گیا، مکرم ہو گیا، معظم ہو گیا۔ یہ خیال جو لوگوں کا بن گیا یا بنایا گیا، یہ 100% غلط ہے۔ جذبات میں بہہ کے، عقیدتوں کے بھنور میں پھنس کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ فیصلے کیے جاتے ہیں حقیقت کے میدان میں اور دلائل و براہین کے صفحات میں۔ کون ایسا کلمہ پڑھنے والا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتا؟ کون ہے ایسا؟ اس کے دل میں، اس کی نگاہوں میں
حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت نہ ہو، عزت نہ ہو، مقام نہ ہو، جن لوگوں نے، ایک طبقہ ہے ایسا جنہیں ناسبی کہتے ہیں، ناسبی، اس طبقے نے رد عمل کے طور پر، یہ میرے لیے تھوڑا سا بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس طبقے نے رد عمل کے طور پر حضرت حسین پہ تنقید شروع کر دی، حضرت علی پہ تنقید شروع کر دی۔ کس کا رد عمل تھا کہ دوسرے طبقے نے حضرت معاویہ پہ تنقید کی، حضرت طلحہ پہ تنقید کی، جن صحابہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا ان پہ تنقید کی، یزید کے نام کو تو گالی بنا دیے۔ اس طبقے نے اس کے رد عمل میں کہ اگر معاویہ ایسا 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 تھا تو پھر علی بھی ایسا 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 تھا، یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں۔ آپ فیصلہ کریں، میں فیصلہ کروں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع یا ان کی عظمت کا بیان ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری کوئی نسبی تعلق ہے؟ ہم جو حضرت معاویہ کی عظمت بیان کرتے ہیں اور ان کے دامن پہ آنے والے چھینٹوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ معاویہ صحابی رسول ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں نا، ورنہ تو دوسری وجہ آپ پیش کریں۔ حضرت معاویہ کا دفاع ہو یا حضرت طلحہ کا دفاع ہو یا حضرت زبیر کا دفاع ہو یا حضرت عثمان کا دفاع ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے دفاع کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ صحابی ہیں اور صحابیت کے مرتبے کو داغدار نہیں ہونے دینا، یہی وجہ ہے نا۔ تو پھر حضرت علی کون ہے؟ تو آپ حضرت معاویہ کا دفاع کرتے کرتے حضرت علی پر ہاتھ صاف کرتی ہیں، آپ معاویہ کا دفاع کرتے کرتے حسنین کریمین پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بے عقلی کی بات ہے۔ ہم جو اہل سنت ہیں، ہماری نگاہوں میں جو عزت، جو احترام اور جو عظمت حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین کی ہے، وہی عظمت سیدنا علی ابن ابی طالب کی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت علی ہمارے لیے اسی طرح معظم ہے، مکرم ہے، محترم ہے، عظیم ہے، جس طرح حضرت ابو بکر عظیم ہے، جس طرح حضرت عمر عظیم ہے، جس طرح حضرت عثمان عظیم۔ ہماری زبان جل جائے کہ ہم حضرت علی پہ تنقید کریں، ہمارے منہ میں خاک کہ ہم حضرت حسین کے کسی اقدام پہ لب کشائی کریں یا یہ کہیں کہ ان کا یہ قدم اٹھانا غلط تھا، نہیں۔ کوئی صحابی دنیا کے لیے، اقتدار کے لیے، تخت کے لیے، حکمرانی کے لیے کوئی صحابی نہیں لڑتا، ہم نہیں مانتے کہ وہ اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے یا حکمرانی کے لیے لڑ رہے تھے یا تخت کے لیے لڑ رہے تھے۔ حضرت حسین کے بارے میں بھی میرا یہ خیال نہیں، اقتدار کے لالچی ہیں وہ، انا للہ، یہ سوچ بھی بندہ نہیں سکتا۔ تو
ہمارے نزدیک یہ سارے محترم، سارے قابل احترام، اور آپ نے بھی سب کو قابل احترام سمجھا کہ کہیں آپ ناسبی لوگوں کی کتابیں پڑھیں تو آپ کا دماغ گھومنے لگ جائے۔ اور ہمارے دل و نگاہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی میل آئے نہیں۔ جو حضرت علی کی خدمات ہیں ان کا اعتراف ایک مومن کو کرنا، ایک مومن کو کرنا ہوگا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو باقی کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی۔ منفرد ہیں حضرت علی، ممتاز ہیں سارے صحابہ سے، اور ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی۔ باقی کس صحابی کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی؟ تو مجھے آپ بتائیں میرے نبی نے حضرت علی کی تربیت کیسے کی ہو؟ اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا۔ بچپن میں میرے پیارے پیغمبر نے ان کی تربیت کیسے کی ہو؟ تو جس کی تربیت نبوت کی گود میں ہوئی ہو ان پہ تنقید کرنا، جو ہجرت کی رات بستر رسول پہ سویا اس پہ تنقید کرنا، جو بچوں میں پہلا مومن ہو اس پہ تنقید کرنا، جو بدر و احد کا غازی ہو اور خندق کا ہیرو ہو اس پہ تنقید کرنا، یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے اہل سنت کا مسلک۔ اہل سنت حضرت علی کا اسی طرح احترام کرتی جس طرح اہل سنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتی۔ عقیدت مجھے بھی ہے حضرت حسین سے، اور بہت زیادہ ہے۔ محبت مجھے بھی ہے حضرت حسین سے، بہت زیادہ ہے۔ پیار مجھے بھی ہے حضرت حسین سے، بہت زیادہ ہے۔ لیکن عقیدت کا معیار اور نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ہم حقائق کو مسخ کرنے لگ جائیں اور یہ کہیں کہ محرم کو جتنی عظمتیں ملی ہیں وہ کربلا کے واقعہ سے ملی ہیں، شہادت حسین کی وجہ سے ملی ہیں۔ اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار ہو۔ ہم حقائق کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں دلائل سے اپنی بات منواؤ، دلائل سے، اور اگر تمہارے پاس اس کے دلائل نہیں ہیں تو پھر ہماری بات جو دلیل پر مبنی ہے اسے تسلیم کرو، اسے تسلیم کرو۔ کیا زمانہ جاہلیت میں جب میرے نبی ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے 4 مہینے محترم نہیں تھے؟ بولتے کہ نہیں ہو؟ ان میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ ابھی تو میرے نبی کی پیدائش نہیں ہوئی، محرم اس وقت بھی محترم ہے، اور مشرکین اور کفار جو جنگیں لڑ رہے ہیں اپنے دشمنوں سے، یوں ہی محرم کا چاند نظر آیا جنگ بندی ہوگی، اب جنگ نہیں کرنی، کہ محترم مہینہ آ گیا، حرمت والا مہینہ۔ جن 4 مہینوں کو قرآن نے حرمت والے مہینے قرار دیا سورۃ توبہ میں، قرآن نے کہ 12 مہینے ہم نے بنائے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں محرم شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے گرد و نواح میں یہود کا زور تھا۔ بنو قریظہ کی بستی تھی، بنو نذیر رہتے تھے، بنو قینقاع رہتے تھے،
یہ 4 یہودیوں کی بڑی برادریاں تھیں جن کا تجارت پہ اثر تھا، علمی اثر تھا، بڑی بڑی خانقاہیں اور بڑے بڑے مدرسے اور بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے گدی نشین. قرآن ان کے گدی نشینوں کا ذکر کر، قرآن ان کے علماء کا ذکر کرتا ہے اچھے لفظوں میں کرتا ہے، بولتے نہیں، ذکر خیر کرتا ہے. خدا دی قسم ہے قرآن نے رگڑے کٹ کے رکھ دیا. ان کثیرا من الاحبار والرہبان، احبار اور رہبان کا معنی میں کروں گا، کثیرن دا معنی تسی کر دو، کثیرن، ان کثیرن بہت سارے، من الاحبار، احبار جمع ہبر کی، ہبر بہت بڑا عالم، صرف عالم نہیں، بہت بڑا عالم ہے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں علامہ، اتنے خیر ہر بندہ ہی علامہ. ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے پتہ نہیں علامے نے کہ علامے نے، علامہ یا علامہ. اب تو ہر آدمی علامہ ہے، ہر خطیب علامہ ہے. جس نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، حدیث کا درس نہیں لیا، فقہ کی کتابیں نہیں جانتے، توتی اچھی بولتی ہے، توتی تے مخالفاں دے چھلڑے چنگے لانگا سٹیج پہ بکواس کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، علامہ ہے. ایک گالیاں کڈنے والا علامہ ہوتا، دوسرے کے بزرگوں کو تنقید کرنے والا علامہ ہوتا ہے، دوسروں کے بزرگوں کے نام بگاڑنے والا علامہ ہوتا ہے. اس کا نام علم ہے، تو پھر جہالت کس کا نام ہے؟ اگر علم اس کا نام ہے تو ہمیں سمجھاؤ جہالت کس کا نام ہے؟ علم تو روشنی ہے، العلم نور، علم تو نور ہے. علم سکھاتا ہے کہ دوسروں اور مخالفوں کے بزرگوں کا بھی اسی طرح احترام کرو جس طرح اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے علم. معیار ہی ختم ہو. اور آپ جو سامعین ہیں، آپ سے مراد میری پورے ملک کے لوگ ہیں، تسی زیادہ کم خراب کی، تمہیں پرکھ ہی نہیں رہی. علم کیا ہے؟ خطابت کسے کہتے ہیں؟ خطابت گالیاں بکنے کا نام ہوتا ہے، خطابت دوسرے فرقے کا نام لے کے تنقید کرنے کا نام ہوتا ہے، خطابت فتوے لگانے کا نام ہوتا ہے. قرآن نے جو کہا ادفع باللتی ہی احسن، اور اپنے پیارے پیغمبر کو خطاب کر کے ادفع، ادفع لفظ بول دیو اردو دفع کر، ادفع. اب مانا ہوگا دور کر. کیا مانا ہوگا ادفع کا؟ دور کر. باللتی ہی احسن، کس طریقے سے؟ گالی کا جواب میرے پیغمبر گالی سے نہیں دینا. ادفع باللتی ہی احسن. جھگڑا بھی ہو جائے نا، جادلہم، کیسے ہے جی؟ کوئی حافظ بولے گا؟ جادلہم باللتی ہی احسن. جادل کا کیا معنی ہے؟ جدال کسے کہتے ہیں؟ جدال. مناظرہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو میں ہو جائے، کوئی مقابلے میں آ جائے، تو میرے پیغمبر وہاں بھی بری زبان استعمال نہیں کرنی. باللتی ہی احسن کرو مانا احسن کا. یہ قرآن تعلیم دیتا ہے، یہ علم ہے. مصیبت ہمارے ملک میں یہ بن گئی ہے،
مصیبت ہمارے ملک میں یہ بن گئی ہے کہ کوئی بندہ MBBS کی سند کے بغیر، ڈپلومے کے بغیر اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں لکھوا سکتا، کوئی LLB کی سند کے بغیر اپنے آپ کو ایڈوکیٹ، وکیل نہیں کہلوا سکتا، کوئی بندہ حکمت پڑھے بغیر اپنے آپ کو حکیم نہیں کہلوا سکتا، کوئی بندہ انجینئر کی تعلیم کے علاوہ اپنے آپ کو انجینئر نہیں کہلوا سکتا۔ ہر فیلڈ میں ڈپلومہ ہے، سند ہے، یہ واحد جگہ ہے، کوئی سند نہیں، کوئی ڈپلومہ نہیں، چہرے پہ داڑھی ہو، پہلے نعتیں پڑھتا ہو، آواز اچھی ہو، زبان تیز ہو، رکھ لو خطیب، ٹھیک ہے، ہاں رکھ لو، اس سے نہیں پوچھیں گے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، حدیث آپ نے پڑھی ہے، فقہ کے مسائل آپ جانتے ہیں، نماز کے مسائل آپ جانتے ہیں، کون سی انتظامیہ مسجد کی جو علماء سے پوچھے؟ وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، تقریر کرنا اس کا کوئی علم کے ساتھ تعلق ہے؟ خدا دی قسم ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، نعتاں پڑھن والے آج ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے خطیب یورپ و ایشیا۔ اس کے لیے کیا؟ نہ انہیں سیغے کا پتہ ہے، نہ انہیں عربی کا پتہ ہے، نہ انہیں واحد جمع کا پتہ ہے، نہ انہیں امر و نہی کا پتہ ہے، نہ انہیں پتہ ہے یہ اسم ظرف ہے، اسم آلہ ہے، اس کا معنی کیا کرنا ہے۔ وہ منبر و محراب کے قابض ہو گئے، وارث کا لفظ تو میں نہیں کہوں، کیا ہو گئے؟ پھر فرقہ واریت پھیل گئی ہے، پھر اس منبر و محراب سے فرقہ واریت پھیلی، گالیاں نکالی جانے لگی، مناظرے کے چیلنج ہونے لگے، بائیں اوپر کر کر کے فلانے نو باہر کڈو، انا للہ۔ یہ ہمارے پڑوس میں ایک مسجد ہے، اس کے خطیب ہر جمعے مجھے چیلنج کرتے ہیں بندیالوی نو باہر کڈو۔ یہ تو شکر کریں اوپر والے سپیکروں پہ پابندی ہے، بھئی سنتا کوئی نہیں محلے کا بندہ، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے، یہ لاؤڈ سپیکروں پہ جو پابندی لگی، اس سے فرقہ واریت کا جن کافی حد تک قابو آ گیا، قابو آ گیا۔ ورنہ اوپر والے سپیکر ہوتے اور وہ ہر جمعے چیلنج کرتے، میرے مقتدی سنتے، میرے مقتدی ڈنڈے چک کے باہر نکل دے، او میرے کو لاندے، شروع ہو جاؤ جی، پھر میں قبول کرتا، پھر محلے چ رولا پیندا۔ مقصد ان کا کیا تھا؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ بندیالوی کو پورا ملک جانتا ہے اور یہ نمائندگی کرتا ہے ایک پوری جماعت کی، اس نال میری ٹکر ہوئی نہ تے میرا بھی تھوڑا جہا، میں تو سمجھتا تھا، میں تو ایسے لوگوں کا نام بھی ممبر پہ نہیں لیا کرتا کہ میں باوضو ہوا کرتا ہوں، اور بندہ باوضو ہو تو ایسی چیزوں کا نام نہیں لیا کرتے۔ ہر جمعے بندیالوی نو باہر کڈو، مناظرہ کرواؤ۔ ایک جمعے پہ فرمانے لگے یہ مناظرہ نہیں نہ کرنا چاہتا، کشتی کروا۔ انا للہ انا، یہ علماء ہیں، یہ علماء، یہ منبر و محراب کے وارث لوگ ہیں۔ ان کا لہجہ دیکھو، ان کی انداز دیکھو، بدنام کر دیا ہے منبر کو، بدنام۔ فرقہ واریت پھیلی ہے، فرقہ واریت نئے لوگوں نے پھیلائی ہے، جاہل لوگوں نے پھیلائی ہے، وہی جاہل لوگ جو دوسروں کا احترام کرنا نہیں جانتے، وہی جاہل لوگ جو اتنی بات نہیں جانتے کہ ہماری کتاب نے کسی کے نام بگاڑنے سے منع کیا ہے۔ نہیں منع کی، نہیں منع کی، کسی کا نام نہ بگاڑو، کسی کا ایسا نام نہ رکھو جس سے اس کی توہین ہوتی ہو، اس قرآن نے نہیں کہا۔
تم علماء کے نام بگاڑتے ہو، تم بزرگوں کے نام بگاڑتے ہو، نام بگاڑ کے لیتے ہو، سٹیج پہ لیتے ہو، اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے لیتے ہو۔ وہ جاہل لوگ قابض ہوئے تو فرقہ واریت پھیلی۔ اس فرقہ واریت پہ قابو پانا ہے تو علم والے لوگوں کو آگے آنا ہوگا، اہل علم کو آگے آنا ہوگا، اہل علم کو آگے آنا ہوگا، تاجروں اور ذمہ داروں کے بیٹوں کو آگے بڑھنا ہوگا، پھر فرقہ واریت پہ قابو پایا جائے۔ جنہ دے دانے گھر دے ہوں گے، کوئی لالچ نہیں، وہ پھر آئے۔ شاید نو لگا یہ گل چنگی لگی کہ اہل علم لوگ آئیں، کھاتے پیتے گھرانوں کے افراد سامنے آئیں، وہ عالم بنے، ممبر پہ آئیں، بیان کریں۔ حضرت حسین سے مجھے بھی عقیدت ہے، لیکن اس عقیدت کے بھنور میں آ کے میں حقائق سے منہ موڑنے والا نہیں ہوں۔ عقیدت اپنی جگہ پہ ہے، حقائق۔ محرم کو عظمت کب سے ملی تھی؟ ابھی میرے نبی پیدا بھی نہیں، کوئی کرے انکار اس کا؟ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ، کثیرن دا میں نے ایک باری پھر کرو، احبار جمع ہبر کی، بہت بڑا عالم، والرہبان درویش، اللہ لوگ یہ جو خانقاہوں میں ہوتے ہیں، خانقاہوں میں جن کے پاس لوگ جاتے ہیں، اے ڈنڈے مار ہوتے سن وزارت لبے، آپ کی وجہ سے سب کچھ ملتا ہے، آپ کی وجہ سے سب کچھ ملتا ہے، وہ اس وقت بھول جاتے ہیں تو تل ملک منتشا، وہ یاد نہیں رہتا، قرآن یاد نہیں رہتا کہ بادشاہیاں دینا اور بادشاہیوں کا چھین لینا یہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، خالق کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، سورۃ آل عمران میں کہتا ہے، 4 پارے میں کہتا ہے، تو تل ملک منتشاء وتنزع الملک تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے کوئی بات چھوڑی ہے؟ تبارک کا کیا میں نے؟ تم کہتے ہو فلانے دی برکتیں تھے، فلانے دی برکتیں، قرآن بھول جاتے ہو؟ برکت دینے والی ذات اس اللہ کی ہے جس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی علی عبدہ، اپنے کامل بندے پر، کامل بندے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ اس کامل بندے کو سارے جہانوں کے لیے نذیر بنا دے۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ برکت کا معنی اردو میں ہے زیادتی، برکت کا معنی کیا؟ بڑھاوا، بڑھانا، بڑھانا۔ پہلے اولاد نہیں تھی، اولاد ہو گئی، پہلے لڑکا نہیں تھا، لڑکا ہو گیا، بارش نہیں تھی، بارش ہو گئی، فصلیں زیادہ نہیں تھیں۔ آپ سمجھ آ گئی آپ کو برکت کا کیا؟ برکت دینا، عزت میں برکت، صحت میں برکت،
اولاد میں برکت، مکان میں برکت، فصلوں میں برکت، زمینوں میں برکت، بڑھانا بڑھانا بڑھانا۔ خدا کے لیے میری طرف توجہ رکھنا ہے، اور اگر یہ معنی آپ کو پسند آ جائے جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں تو پھر آپ کے ذمے صرف اتنا ہے کہ سبحان اللہ کہہ دیں، پسند آ جائے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت دینے والا اور کوئی نہیں، برکت دینے والی ذات اس اللہ کی ہے، بڑھانے والا وہ ہے جس نے کامل بندے پر کتاب اتاری، برکت دینے والا وہ ہے جس نے مکے کے ایک یتیم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور اسے 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا تھا۔ برکت دینے والا وہ ہوتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین۔ عزتیں دینے والا وہ ہے، برکتیں دینے والا وہ ہے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے عالم اور بہت سارے درویش خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے، قرآن نے کہا لَيَأْكُلُونَ، اکل یاکلو، لَيَأْكُلُونَ کھاتے ہیں اموال الناس بالباطل۔ یہ اللہ نے ننگا کیا یہودیوں کے مولویوں کو اور یہودیوں کے پیروں کو، جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، لوٹا کرتے تھے غلط طریقے سے، غلط طریقے سے۔ مجھے اب بتانے کی ضرورت ہے کہ غلط طریقے کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے کس طرح لوگوں کو لوٹا جانا ہے؟ ایسے ایسے آپ روتے ہیں کرپشن، تاجروں کی کرپشن، اور یہ ہو رہا ہے جی تاجر ہے مولوی گھاٹنے۔ یہ جو تعویذ لکھنے والے بیٹھے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں جو تعویذ لینے آتا ہے زعفران نہ لکھنا، تعویذ لکھنا ہے زعفران سے، تو تولا زعفران لے کے آ۔ وہ تسی جان دے ہو بے کتنے دا تولا؟ طریقے دیکھیں، تماشا دیکھیں، زعفران سے، فلاں چیز سے۔ ہمارے یہاں ایک عالم ہے، ان کا ایک گروپ ہے، یعنی دوستوں کا ایک گروپ ہے، 8-10 وہ سارے اکٹھے ہیں۔ وہ کوئی بندہ ان کے پاس آئے، میرے گھر میں یہ تکلیف ہے، خون کے چھینکے آتے ہیں، کپڑے کاٹے جاتے ہیں، پتھر پڑتے ہیں، وہ دن ہو اتھے تے ڈینا دا قبضہ ہو گیا، تو میں کیا کروں؟ تو 10 کلو بکرے کا گوشت لا، دم کرنا ہے، دم لے آ۔ وہ لے آیا، مولانا اندر گئے، 15-20 منٹ دم کر کے لائے، اس کو کہا دیکھ رات 2 بجے قبرستان جانا ہے، بالکل آخر میں جانا ہے، سارا قبرستان جھانک کے آخر میں جا کے اسے دفن کرنا ہے، واپس آنا تے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بندے دی جان نکل گئی، گوشت کول ہوئے، قبرستان ہوئے، تو میں تے جنہ رستے چی لپیٹ لیں، آخر میں جانا ہے، آخر میں۔ ہاں یہ گوشت وہاں ضائع کرنا ہے، تیری شفا ہونی ہے۔ خوراک اور رزق الہی کو ضائع کرنے کا نام ہے شفا۔ وہ جب تھوڑا سا سہما تو مولانا نے کہا اچھا لگتا ہے آپ ڈر رہے ہیں، چلو کوئی نہیں، میں اپنے طالب علم کو کہوں گا، وہ پھینک آئے گا،
اس شکر کیتا جان چھٹی، اس کا اے نپو گوشت تو آپ ہی سٹو. پھر قبرستان میں تو وہ گوشت پھینکا گیا، لیکن اس قبرستان میں نہیں، اس وہ 10 بندوں کا ٹولہ رات کو وہ بھون کے کڑائی بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں تے تیرے گھروں جن نکل دے پیا ہونے. تو آڈا بھی علاج یہی ہے جیڑا انہاں لوگاں لیا سانتے تو دتی کوئی شے نہیں نہ منگی نہ دتی، علاج تمہارا انہوں نے کیا ہے. قابو تو اتھے ہی آئے کل 7، 10، 20، 40 برسی شب میرا چھوٹی 11ویں، وڈی 11ویں، درمیانی 11ویں، علاج تو آدھا انہوں نے کیا. وہاں تو بڑے دیتے ہو چیلا میں دیگے پکیں گی. اتھے اساں آکی بے ختم نبوت دی کانفرنس سے علماء آ رہے نے، دیگاں پکانیاں نے علماء. کوئی مالی حالت ٹھیک نہیں آج کل جی. علاج تمہارا انہی لوگوں نے کیا. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. آگے سناؤں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو رب کے رستے پر چلنے سے روکتے ہیں. 18 بلاک دے درس وچ نہیں جانا، قرآن نہیں سننا، ادھر نہیں جانا، عقیدے برباد ہو جائیں گے تمہارے. انہوں دا نام نہیں لینا. رب کے رستے سے توحید سے لوگوں کو کیا کرتی ہیں؟ روکتی ہیں. تو جب آپ مدینے میں آئے تو یہودیوں کا تسلط تھا. آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے. تمام حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں 10 محرم کا وہ کیا رکھتے ہیں؟ روزہ. آپ نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی. حضرت موسیٰ دریا کے پار ہوئے، فرعون غرق ہوا، تو ہم اس شکرانے میں 10 محرم کا روزہ. آپ نے فرمایا کہ جتنا تعلق یہودیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے تو کہیں بڑھ کے ہم مسلمانوں کا تعلق حضرت موسیٰ سے ہے، بلکہ ہے ہی مسلمانوں کا تعلق کہ حضرت موسیٰ کی اور میری دعوت ایک، تورات کی اور قرآن کی دعوت ایک. ہمارا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. آئندہ سال ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا. اب مجھے بتائیے، ابھی تو حضرت حسین پیدا بھی نہیں ہوئے کہ میرے پیارے پیغمبر مدینہ منورہ میں 10 محرم کا کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. جب آپ کی زندگی کا آخری سال آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو آئندہ سال ہم 10 کے ساتھ ایک دن اور ملائیں گے. ہم 2 دنوں کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 کا روزہ رکھیں تو یہ یہودیوں سے مماثلت ہو گئی، مشابہت ہو گئی، ایک جیسے نظر آنے لگ گئے. تو آئندہ سال اس کے ساتھ ایک اور دن میں ملاؤں گا، یا 9 کا یا 11 کا، اور ہم 2 دن روزہ رکھ کے یہودیوں کی مخالفت کریں گے.
میں نے کتنی دلیلیں دے دی؟ 2۔ پہلی دلیل میں نے قرآن سے دی، 4 مہینے حرمت والے، ان میں ایک مہینہ کون سا ہے؟ دوسری دلیل میں نے یہ دی کہ آپ 10 محرم کا کیا رکھتے ہیں؟ یہ قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ دن محترم ہے، اس وقت بھی پہلے بھی محترم ہے۔ تیسری بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں دلائل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں۔ کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے پر اللہ کے جو شاعر ہیں، دن ہے، رات ہے، چاند ہے، سورج ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں کہ فلاں کے مرنے سے یہ ہو گیا، فلاں کے پیدا ہونے سے یہ ہو گیا۔ شریعت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرتاج دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں تو فبہا، نہیں جانتے تو آج جانیے۔ میرے پیارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، زور سے بولو کتنی؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اور میرے پیارے پیغمبر کے 3 بیٹے ہیں، 2 مکے میں پیدا ہوئے حضرت خدیجہ کے بطن سے، قاسم جس پر آپ اپنی کنیت کرتے ہیں ابو القاسم، دوسرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ یہ جو کئی لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ طیب طاہر بھی آپ کے بیٹے ہیں، نہیں، یہ عبداللہ کے لقب ہیں۔ طیب طاہر عبداللہ کے کیا ہے؟ لقب ہے۔ بیٹے 2 ہیں خدیجہ کے بطن سے، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں، 2 بیٹے۔ باقی کسی بیوی کے بطن سے آپ کی اولاد نہیں ہے۔ آپ کی ایک لونڈی ہے، لونڈی ماریا قبطیہ، اللہ نے لونڈی کے بطن سے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے اپنے دادا کے نام پر ابراہیم رکھا۔ ابراہیم یہ ابھی 6 مہینے کا ہے، ابراہیم کا آخری وقت آتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم کے انتقال پر آپ رونے لگ گئے۔ تو ایک صحابی نے تعجب کیا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا یہ غم، یہ دکھ، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل پر کسی کا اختیار رونا منع بھی نہیں۔ میرے لفظوں پہ ذرا غور کرنا ہے، تو غلط مفہوم نہیں لینا۔ رونا منع نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو کا آ جانا کوئی منع نہیں، یہ فطرتی امر ہے۔ اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے، دل کسی کے اختیار میں نہیں۔ بین کرنا، کپڑے پھاڑنا، راکھ سر میں ڈالنا، شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کی۔ شریعت نے صبر کا حکم دیا ہے، صبر کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو تو یہ بول اٹھتے ہیں انا للہ، یہ ہیں صبر کرنے والے۔ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں صبر کا اسلام میں وہی مقام ہے جو سر کا مقام ہے جسم میں۔ نہیں نہ سمجھے؟ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں صبر کا اسلام میں وہی مقام ہے جو سر کا مقام ہے جسم میں۔ آگے حضرت جعفر کہتے ہیں اگر سر نہیں رہے گا تو جسم بھی نہیں رہے گا،
اگر صبر نہیں رہے گا تو اسلام بھی نہیں رہے گا۔ صبر کا حکم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی بڑی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا، زینب، وہ حق جو ایک بھائی کا بہن پر ہوتا ہے، میں اس حق کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ جب میں کربلا میں شہید ہو جاؤں تو ماتم نہیں کرنا، کپڑے نہیں پھاڑنے، بلکہ اپنی ماں فاطمہ کی طرح اسی طرح صبر کرنا ہے جس طرح ہماری ماں نے ہمارے نانا کے انتقال پہ صبر کیا تھا۔ یہ حضرت حسین نے وصیت کی تھی، صبر کی تلقین کی، صبر کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان العین تدمع والقلب یحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ۔ بیٹا گود میں ہے۔ کس کی گود میں ہے؟ 14 طبقوں کا سردار ہے، ساری کائنات کا امام ہے، محبوب الہی ہے، فوت شدہ بیٹا اس کے ہاتھ۔ ان العین تدمع، تدمع مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں استمرار پایا جاتا، دوام پایا جاتا۔ مانا کروں اس صیغے اور گرامر کو سامنے رکھ کر، ان العین تدمع، ابراہیم تیری جدائی میں میری آنکھیں روتی رہیں گی، تیری جدائی میں میری آنکھیں روتی رہیں گی، والقلب یحزن، تیری جدائی میں میرا دل غمگین رہے گا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، تیری جدائی میں ہم غمناک ہیں، پر تیری جدائی میں میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا جس سے میرا رب ناراض ہو، میں وہی جملہ کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا، کہ ہر چیز کا حقیقی مالک کون ہے؟ دینے اولاد دینے والا بھی وہ ہے، دے کے لینے والا بھی۔ امانت ہے، امانت اس نے واپس۔ جو اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ابراہیم انتقال کر گئے تو سورج کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا تو کچھ لوگوں نے آپس میں خسر پھسر کی کہ یہ سورج کو جو گرہن لگا ہے نا، یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگا ہے، اس وجہ سے لگ گیا۔ میرے نبی نے خطبہ دیا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور کسی کی پیدائش سے ان پر کوئی اثر، میرے نبی نے تردید کر دی تو ثابت ہوا کسی کی موت سے، کسی کی پیدائش سے شاعر جو ہیں، ایام جو ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، ان پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ 1-2 اعلان سنیں۔ درس قرآن انشاءاللہ مغرب کے بعد 18 بلاک میں ہوگا۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ اس میں تشریف لا رہے ہیں، کتنے خوش قسمت لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ آئیں، تھوڑا سا وقت لگائیں، اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکالیں، یار نکالیں وقت تھوڑا سا اللہ کے قرآن کے لیے۔ تیار ہیں جی؟ آپ آئیں گے آپ انشاءاللہ؟ مشرک اور منافق میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ حالے تک تو سمجھ نہیں آئی تھی، آج بھی سمجھ نہیں آئی۔ ساری دنیا کو پتا ہے کافر وہ جو ظاہر باہر کافر ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے ایمان کا اور دل اس کا کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جو حضرت معاویہ نبی پاک کے حکم پر 80 خط تحریر کیے تھے، وہ دربار نبوت کے منشی تھے اور اس کا معاوضہ لیتے تھے۔ میرے نبی کے دربار کا منشی ہونا یہ کوئی کم درجے والی بات تو نہیں، چلو یہی مان لے یار، لیکن اتنا تو ماننا کہ میرے نبی کے خط جو دعوت اسلام کے لیے میرے پیغمبر لکھا کرتے تھے، وہ لکھنے والا کون تھا؟
معاویہ۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی جن کے تم پیروکار ہو۔ اہل حدیث نے آنکھوں بے خوف خدا کرو، یہ وقت نہیں ہے، وقت دیکھو یار، حالات دیکھو، یہ وقت ہے آمین کیڑی اچھی آکھنی، یہ وقت ہے کہ تراویح کتنی پڑھنی، چھوڑو یار اسے۔ ہاں آپ کہیں جو اونچی آمین کہہ رہے ہیں وہ آہستہ آمین کہنے سے بہتر ہے، اللہ خیر، اور ہم کہیں گے آہستہ آمین کہنا اونچی آمین کرنے سے، جو حقیقت پہ مبنی ہے وہ اختلاف کرو، بددیانتی نہ کرو خدا کے، اس ممبر پہ بددیانتی نہ پھیلاؤ۔ یہ جو تم کہتے ہو نماز ہی نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ فرض ہے رفع یدین کرنا، نماز تو تب نہیں ہوتی کہ فرض چھوٹ جائے، تو رفع یدین کرنا فرض ہے۔ یہاں مسلم رفع یدین کی حدیث لائیں، امام نووی نے کیا لکھا ہے نیچے پڑھو اس کو۔ امام نووی کہتا ہے رفع یدین کرنا مستحب ہے۔ مستحب کیا ہوتا ہے؟ جو اختلاف ہے اس کو اسی سطح پہ رہنے دو۔ امام صاحب نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور یار یہ انشاءاللہ کسی وقت دیں گے جواب ان کا۔ بے شک اسلام زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام پاکستان کے موجودہ جمہوری نظام سے کتنا مختلف ہے؟ ظاہر بات ہے یہ کوئی 1-2 منٹ میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتابیں پڑھیں جو وہ نظام خلافت کی بات کرتے ہیں، ان کو آپ پڑھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ موجودہ نظام اور اسلام